السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سارے کے سارے اچھے ہوں گے۔ آج پھر ایک نئی ویڈیو میں آپ کا استقبال ہے۔ آج انشاءاللہ ہم بات کریں گے 4 چیزوں کو لے کر۔ آج آپ سب کو پتہ ہے کہ ایک بہت بڑی رات ہمارے سامنے ہے، جس رات کی فضیلت اور جس رات کے بارے میں بہت سی احادیث بھی موجود ہے، اور اسی طرح سے تفسیر کی کتابوں میں بھی اس کا ذکر موجود ہے۔ آج ہم اس رات کو لے کر اور کل کے روزے کو لے کر 4 چیزوں میں ہم نے اس ٹاپک کو ڈیوائیڈ کیا ہے۔ اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے۔ سب سے پہلے کہ آج کی رات کیا ہے، کیا نام ہے آج کی رات کا، اور کیا فضیلت ہے اس کی، اور تیسری جو چیز ہوگی وہ آج کی رات کیا عبادت کرنی ہے، اور چوتھی جو چیز ہوگی وہ کل کے روزے کے بارے میں ہوگی۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں آج کی رات کے بارے میں، کہ آج کی رات یہ اگر ہم محدثین کی اور اسی طرح سے بزرگوں کی کتابوں میں دیکھیں تو کچھ علماء نے اسے شب برات کہا، جسے ہم اور آپ استعمال کرتے ہیں کہ آج کی رات کو ہم سب شب برات کہتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے اسے شب رحمت کہا، رحمت والی رات ہے۔ کچھ لوگوں نے اسے شب مغفرت کہا کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں کئیوں کے گناہ اللہ معاف فرماتے ہیں، ساروں کے بلکہ ساروں کے گناہ معاف فرماتے ہیں، الا ہے کہ 5 لوگوں کے اللہ گناہ معاف نہیں فرماتے اگر وہ اپنی گناہوں پر قائم رہیں۔ اگر وہ بھی توبہ کریں تو اللہ ان کی بھی معافی کر دیتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلا مشرک ہے، پھر اس کے بعد میں اپنے دل میں کینہ رکھنے والا، بغض رکھنے والا، تیسرا ہے ماں باپ کا نافرمان، چوتھا ہے تکبر، اور 5واں ہے زانی۔ اسی طرح ایک دوسری احادیث کے اس میں آتا ہے کہ شرابی، مطلب نشے کا عادی۔ تو یہ جو 5 یا 6 جو لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی اس رات مغفرت نہیں فرماتے، تو اس لیے کچھ لوگوں نے اسے شب مغفرت کہا ہے۔ اس رات کی فضیلت کے بارے میں بہت ساری احادیث ہیں، لیکن ان احادیث کو محدثین نے ضعیف قرار دیا۔ البتہ میں آپ کو ایک حدیث کا اصول بیان کر دوں کہ اگر ایک ضعیف حدیث کی تائید میں دوسری ضعیف احادیث دوسرے طرق سے آتی ہیں تو وہ قابل عمل بن جاتی ہیں۔ لہٰذا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی وہ مشہور روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج شعبان کی 15ویں رات ہے، مطلب شعبان کی 15ویں رات، آدھے مہینہ۔ اللہ کے نبی کے الفاظ ہیں لیلۃ النصف من شعبان۔ ہم نے شب برات، شب رحمت، شب مغفرت، یہ ہمارے جو آپس کی زبان میں چلتی ہے، اس رات کے جو نام ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کا جو نام رکھا ہے وہ لیلۃ النصف من شعبان، شعبان کا مہینہ آدھا ہوتا ہے تو یہ وہ رات ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جب یہ رات ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے اترتے ہیں، دنیاوی آسمان پہ آتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ ہے کوئی مغفرت کا طلبگار جس کی میں مغفرت کروں، ہے کوئی روزی کا طلبگار جس سے میں روزی عطا کروں، ہے کوئی مصیبت کا مارا ہوا جس کی میں مصیبت دور کروں۔ تو یہ رات کی فضیلت ہے۔ اور اسی طرح سے دوسرے ایک حدیث میں ہے، اما عائشہ رضی اللہ عنہ کی ایک مشہور حدیث ہے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں شعبان کے مہینوں میں ایک رات میں میری باری تھی، اللہ کے نبی میرے ساتھ میں آئے، میں نے دیکھا کچھ دیر کے بعد اللہ کے نبی چلے گئے، تو مجھے لگا کہ کسی سوکن کے پاس گئے، تو میں ان کے پیچھے دوڑی۔ میں نے جا کر دیکھا تو اللہ کے نبی جنت البقیع میں تشریف فرماتے اور دعا کر رہے تھے، تو مجھے ڈر لگا کہ کہیں اللہ کے نبی مجھے دیکھ نہ لے، تو میں بھاگتی دوڑتی واپس آ گئی اور میں اپنی چادر میں سو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور پھر میری چادر میں سو گئے، اور جب مجھے دیکھا کہ میری سانسیں بھاگ دوڑ کی وجہ سے پھول رہی تھی تو اللہ کے نبی نے فرمایا حمیرہ یہ کیا بات ہے، یہ کس وجہ سے سانسیں پھول رہی ہے، تو کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تمہارا نبی تم سے خیانت کرے گا؟ اب عائشہ فرماتی ہیں کہ میں بس دیکھ رہی تھی، تو اللہ کے نبی نے پوچھا جانتی ہو یہ آج کی رات کون سی رات ہے؟ اب عائشہ کہتی ہے میں نے کہا کہ اللہ اس کا رسول ہی سب سے زیادہ بہتر جانتا ہے۔ تو اس پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نصف شعبان کی رات ہے، اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ دنیاوی آسمان پہ اترتے ہیں اور یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہے کوئی روزی کا طلبگار جسے میں روزی عطا کروں، ہے کوئی اپنے گناہوں سے معافی چاہنے والا جسے میں معاف کر دوں، ہے کوئی مصیبت کا مارا ہوا جو اپنی پریشانی سے مجھ سے نجات چاہتا ہے جسے میں نجات عطا کروں۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا یہ سلسلہ مسلسل چلتا رہتا ہے۔ اور بھی بہت ساری احادیث ہیں۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث میں آپ سے بیان کروں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب لیلۃ النصف من شعبان ہو تو اس کی رات کو قیام کرو اور اس کے دن کو روزے رکھو۔ اب آتے ہیں ہم اس رات کی عبادت پر۔ عبادت کیا کرنی ہے؟ کوئی مخصوص عبادتیں نہیں ہیں، جس طرح کہ ہمارے یہاں پہ ماحول بن جاتا ہے کہ صلاۃ التسبیح کی جماعت کے ساتھ نماز ہو رہی ہے، تو یہ ساری چیزیں صلاۃ التسبیح کی جماعت کہیں ذکر نہیں ہے تو یہ بدعت ہو جائے گی۔
تو یہ سب ساری چیزیں مذکور نہیں ہیں۔ اسی طرح سے یہ جتنی بھی عبادتیں ہیں، اب عبادتیں کیا کرنی ہیں؟ عبادتیں آپ تہجد کی نفلیں پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، دعائیں کریں، جتنی زیادہ سے زیادہ ہو سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی مغفرت کرے، جبکہ اللہ کے نبی پورے گناہوں سے دھلے ہوئے، اگلی پچھلی ساری اللہ کے نبی کی معاف تھی، پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات میں دعاؤں کا خاص طور سے اہتمام فرمایا، اور خود کی مغفرت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات بہت دعائیں کی ہیں۔ تو اس رات میں دعاؤں کا کثرت سے اہتمام کریں، قرآن کی تلاوت کا کثرت سے اہتمام کریں، ذکر اللہ کی زیادہ سے زیادہ ہو سکے کثرت کریں۔ پھر اس کے بعد میں آتی ہے روزے کی باری۔ تو روزے کی جو یہ روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کی رات کو قیام کرو اور اس کے دن کو روزہ رکھو، تو روزے کا جہاں تک تعلق ہے تو ویسے بھی ہر مہینے کے ایام 20، 13، 14، 15 ان کے روزے یہ مسنون ہے، سنت ہے۔ تو اگر ان کا اعتبار کرتے ہوئے کوئی روزہ رکھ لے تو کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ جو ضعیف حدیث ہے اس پر عمل کرتے ہوئے اگر کوئی کل کا روزہ رکھ لیتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج اور کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ البتہ نیت جو ہوگی وہ، چونکہ وہ ضعیف حدیث ہے اس لیے علماء نے اس کا راستہ یہ بتایا کہ ہم نیت اس طرح کریں کہ میں شعبان کا روزہ رکھتا ہوں، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے مہینے کے روزے رکھتے تھے، مطلب پورے شعبان کے، رمضان کے استقبال کے لیے۔ تو ہم بھی اگر ہم روزہ رکھ رہے ہیں کل کا تو اس کے لیے ہم نیت یہ کریں کہ میں شعبان کا روزہ رکھ رہا ہوں، انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ دیگر مطلب احادیث کی جو بڑی بڑی مستند کتاب ہیں ان کتابوں کے علاوہ اگر آپ دوسری کتابوں میں کھنگال کر دیکھیں اس رات کی فضیلت کو اور اس روزے کی فضیلت کو، تو بہت سارے ایسے احادیث ہیں جن کی سندن وہ کوئی معتبر نہیں ہے، لیکن وہ احادیث ملتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص اس 15ویں شعبان کا روزہ رکھے اس کے اگلے پچھلے سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جہنم سے برات کا اعلان ہو جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ بس آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس رات کو غنیمت جانیں، اپنی گزری ہوئی زندگی سے توبہ کریں اور اللہ سے خوب رو کر اپنی مغفرت کروائیں، اللہ کو راضی کروائیں، اور اپنے مرحومین کے لیے جتنا ہو سکے اتنا ایصال ثواب کرنے کی کوشش کریں۔ ذکر اللہ میں اپنا وقت لگائیں، اسی طرح سے اپنے نمازوں میں اپنا وقت لگائیں، تلاوت قرآن میں اپنا وقت لگائیں، بلا وجہ کی اور جو غیر مسنون اعمال ہیں ان میں مشغول نہ ہوں۔ ان 4 چیزوں میں تلاوت قرآن ہے، نماز ہے، ذکر ہے، اسی طرح دعا ہے، ان 4 چیزوں میں اپنا وقت لگائیں، اور کل کا ہو سکے تو روزہ رکھیں۔ اللہ ہم سب کو کہیں سنی باتوں پہ عمل خیر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بس اسی پہ آج ختم کرتے ہیں، پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا بھی خیال رکھیے، اپنے گھر والوں کا، اپنے رشتہ داروں کا بھی خیال رکھیے، اور ہمارے لیے بھی دعا کیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔